بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج یکم صفر المظفر 1442 ہجری ہے اور آج کا دن تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیاں اور شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کی شرابی کے دربار میں پیشی تھی۔ آج کے دن کی مناسبت سے آج کی ویڈیو میں تذکرہ کرنا چاہوں گی 61 ہجری کے انہی مصائب کا اور انہی واقعات کا۔ مشہور و معروف تصنیف علامہ باقر مجلسی کی لکھی ہوئی بہار الانوار سے علامہ مجلسی لکھتے ہیں، سید علی رحمہ فرماتے ہیں، جب اشقیاء ماں سرہائے شہدائے کربلا اور مخدرات عصمت و طہارت سلام اللہ علیہا قریب دمشق پہنچے تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا شمر کے نزدیک گئیں اور کہا کہ میری ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا بیان کیجئے، تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو شہر میں ایسی راہ سے لے جا کہ تماشائی کم ہو اور حکم دے کہ سرہائے شہداء کو ہم سے علیحدہ لے کر چلیں، کیونکہ تماشائیوں کے اژدہام سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر شمر نے ازراہ کفر و عناد اس مخدومہ کے کہنے کے خلاف حکم دیا کہ سرہائے شہداء قیدیوں کے ہمراہ لے جائیں اور ایسی راہ سے لے گئے جہاں تماشائیوں کا بڑا ازدحام تھا۔ اسی حالت میں دروازہ دمشق تک پہنچے اور مسجد جامع کے دروازے پر جس مقام پر قیدی کھڑے ہوئے تھے وہاں کھڑا کیا۔ صاحب مناقب نے زید سے انہوں نے اپنے آباء اکرام سے نقل کیا ہے کہ سہل بن سعد نے کہا، ایک بار میں نے بیت المقدس کا سفر کیا۔ شام میں ایک ایسے شہر میں پہنچا جہاں نہریں اور درخت بہت تھے اور مقام بہت خوشنما اور آراستہ تھا اور ہر طرف خوشنما ریشمی پردے آویزاں تھے۔ اہل شہر خرم و شاداں تھے، عورتیں دف اور طبل بجا رہی تھیں۔ میں نے کہا، اہل شام کے یہاں کوئی عید ایسی نہیں جسے ہم نہ جانتے ہوں؟ اچانک میں نے دیکھا کہ چند مرد باہم باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آج کوئی عید ہے جو ہم کو معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا، اے شیخ، تو عربی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں سہل بن سعد ہوں، میں نے پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے سہل، مقام تعجب ہے کہ آسمان سے خون نہیں برستا اور زمین دھس نہیں جاتی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، سر امام حسین علیہ السلام کا عراق میں آنا ہے۔ میں نے کہا، واہ جبا، حسین کا سر آتا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کس طرف سے آئے گا؟ انہوں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جسے باب ساعت کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں پے در پے نشان ظاہر ہوئے اور ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نوک پر ایک سر تھا جو پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے نہایت مشابہ تھا، اور اس سوار کے پیچھے شتر برہنہ پر کچھ بیبیاں ظاہر ہوئیں۔ میں ایک لڑکی کے قریب گیا اور عرض کی، اے دختر، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں، میں سہل بن سعد آپ کے جد کا صحابی ہوں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوا ہوں۔ فرمایا اے سہل، اس نیزہ بردار سے کہو کہ ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ لوگ سر کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تماشے سے باز رہیں۔ سہل کہتے ہیں میں یہ سن کر نیزہ بردار کے پاس گیا اور اس سے کہا میری ایک بات مان لے اور 400 دینار لے۔ اس نے مطلب پوچھا، میں نے اس کو کہا کہ آگے چل۔ غرض اس نے قبول کر لیا اور سر کو لے کر آگے لے چلا۔ میں نے سب دینار اس کے حوالے کیے، پھر وہ لوگ سر مبارک یزید کے پاس لے گئے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ یزید کی محفل میں گیا۔ میں نے دیکھا وہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سر پر تاج رکھا تھا جس میں یاقوت و موتی جڑے ہوئے تھے، چاروں طرف رؤسا اور بزرگان قریش گھیرے ہوئے تھے۔ جس وقت حامل سر مبارک لے کر آیا، اس نے یہ شعر پڑھا، یعنی میرے اونٹ سونے اور چاندی سے بھر دے، کیونکہ ایک سردار بزرگ کو میں نے مارا ہے جو نسب میں پدر اور مادر کی طرف سے بہترین خلائق تھا۔ یزید نے کہا اگر اس کو ایسا جانتا ہے پھر اسے قتل کیوں کیا؟ کہا مجھے تجھ سے امید انعام تھی۔ یزید نے اس کے لیے حکم قتل دیا۔ بس پھر سر اقدس امام علیہ السلام طبق طلا میں رکھ کر یزید کے پاس لائے۔ وہ شکی سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا، اے حسین علیہ السلام، تم نے اپنا انجام دیکھا؟ سید علی رحمہ نے نقل کیا ہے کہ جب سر پر نور امام حسین علیہ السلام شام میں پہنچا، ایک شخص جو تابعین میں سے تھا اپنے اصحاب سے جدا ہو کر 1 ماہ پوشیدہ رہا۔ جب ظاہر ہوا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مصیبت کبریٰ اور سانحہ عظمیٰ نازل ہوا؟ پھر اس نے یہ اشعار زبان پر جاری کیے، اے فرزند بطول سلام اللہ علیہ اور سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سر لائے ہیں۔ گویا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدائے دانستہ قتل کیا، تجھ کو پیاسا مارا، تیرے قتل میں تعویل و تنزیل کا لحاظ نہ کیا، تیرے قتل پر تکبیر کہتے تھے، فی الحقیقت تیرے قتل سے اشقیاء نے تکبیر و تحلیل کو قتل کر دیا۔ سید علی رحمہ فرماتے ہیں جس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دروازہ مسجد جامعہ پر کھڑا کیا، ایک مرد پیر ان مظلوموں کے قریب جا کر کہنے لگا، شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو ہلاک کیا اور شہروں کو تمہارے شر و فساد سے پاک کیا اور امیر المؤمنین کو تم پر قابو دیا۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، تو نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اقربا کی مودت اجر رسالت ہے۔ اس بوڑھے نے کہا پڑھی ہے تو امام زین العابدین نے فرمایا، شیخ وہ اقربا ہم ہی تو ہیں جن کی محبت حق تعالیٰ نے اجر رسالت قرار دی۔ اور تو نے کیا قرآن پاک میں یہ بھی پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تم کو یوں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بوڑھے نے کہا جی میں نے پڑھی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہم ہی تو ہیں اور آیہ تطہیر ہماری ہی شان میں نازل ہوئی۔ بوڑھا یہ سن کر سکتے میں رہ گیا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، تم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ حضرت نے فرمایا بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہم ہی ہیں۔ یہ سن کر مرد پیر بہت رویا
اور اس نے امامہ زمین پر پھینک دیا اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، خداوندا، میں دشمنان اہل بیت سے نہیں ہوں بلکہ میں بیزاری کرتا ہوں ہر جن و انس سے جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہو۔ یہ کہہ کر عرض کیا، آیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ و استغفار کر کے جناب اقدس الہی میں قبول، اگر تو دل سے توبہ اور استغفار کرے گا تو بے شک پروردگار عالم اسے قبول فرمائے گا اور تو ہمارے ہمراہ ہے۔ پھر عرض کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس ملعون نے اس نیک انجام کے قتل کا حکم دیا اور قتل کروا دیا۔ ابن نما نے علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہم 12 آدمی توق و زنجیر میں قید یزید کے پاس لائے گئے۔ جب ہم اس ملعون کے آگے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اس حیت سے دیکھیں؟ اور جناب فاطمہ دختر امام حسین علیہ السلام نے، اے یزید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنی ہیں۔ یہ سن کر لوگ رونے لگے اور اس ملعون کے اہل خانہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ قصر یزید سے نالہ و گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں نے اس قید و طوق کی حالت میں کہا، مجھے اجازت کلام دے۔ یزید نے کہا، کلام کرو، لیکن معاذ اللہ محملات نہ کہنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں جس مقام پر ہوں میرے لیے محمل کہنا سزاوار نہیں۔ اے یزید، یہ بتلا کہ کیا گمان ہے تیرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اس حالت میں دیکھیں؟ یزید نے مصاحبوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے زنجیر کھول دی۔ عبد الملک بن مروان نے ذکر کیا ہے، جس وقت سر اقدس امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس آیا، اس شکی نے سر انور سے خطاب کیا اور کہا، اگر تمہاری ابن مرجانہ سے قرابت ہوتی تو تم جو اس سے کہتے وہ مان لیتا۔ پھر اس نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ پہلے کیا جا چکا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، جو مصیبت تم کو روئے زمین میں تمہارے نفسوں کو پہنچی ہے وہ کتاب الہی میں مکتوب ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ کچھ مختصر تذکرہ تھا اس خطبے کا، اس تاریخ ساز خطبے کا جو شرابی کے دربار میں، اور کچھ ذکر ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بے ردائی کے صدقے میں تمام کنیزان زہرا کے پردوں کی، حجاب کی حفاظت کرے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔